سب سے پہلے میں انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے تاریخی اور معتبر ادارے میں دعوت دی. میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے. اس کے بعد آج صبح سے میں یہاں تھا اور مجھے بہت سارے دانشوروں کو مقررین کو سننے کا موقع ملا جو میرے لیے ایک بہت خوشگوار تجربہ تھا. بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا. میرا نام جواد شیخ ہے. شعر کہتے ہوئے شاعری کرتے ہوئے مجھے 20 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اس دوران پاکستان کے مختلف شہروں اور مختلف اداروں میں مشاعرے میں شریک ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے. اس کے علاوہ گلف میں، یورپ میں، کینیڈا اور امریکہ میں مختلف پروگرامز میں شریک ہوتا رہا ہوں. تو شاعری کے آغاز میں ہم بھی یہ سمجھتے تھے اور عام طور پہ جو ایک عوامی تاثر ہے مشاعرے کو لے کے وہ اسے ایک تفریحی سرگرمی کے طور پہ لیا جاتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم کلچرل ایکٹیویٹی ہے جس میں معاشرے کے مختلف رنگ و نسل کے، مختلف مذاہب کے، مختلف مسالک کے لوگ ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں، جس سے آپس کے جو فاصلے ہیں وہ دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور پھر جب ہم دوسرے ممالک میں مشاعرے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے جو اقوام ہیں دوسری ان کے لوگوں کو سمجھنے میں اور وہ تعصب سے وہ جنگ کرنے میں، عدم برداشت سے جنگ کرنے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم کلچرل ایکٹیویٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسرا مختصراً میں آپ کو کوئی شاعری کے حوالے سے، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو اردو سے جن کا کوئی تھوڑا بہت واسطہ ہے یا جو شاعری کو سمجھتے ہیں. تو شاعری کا بنیادی وصف جو ہے وہ انسانی رشتوں، انسانی رویوں کو سمجھنا ہے. یعنی وہ مدد دیتی ہے آپ کو احساسات اور جذبات کو سمجھنے میں، انسانی رویوں کو سمجھنے میں. لیکن ایک جو اس کا جو مزیدار پہلو ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اپنی ذاتی تجربے، اپنے ذاتی المیے، ذاتی خوشی یا ذاتی غم کو رقم کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ اس کو اپنی ذات پہ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو اس طرح وہ چیز جو ایک بہت انفرادی ہوتی ہے، بہت ذاتی ہوتی ہے، وہ آفاقی شکل اختیار کرتی ہے. وہ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوتا ہے. میں اس کی اگر آپ کو ایک دو مثالیں ہیں میرے ذہن میں جس سے آپ کو تھوڑا کلیئر ہو کہ کس طرح شاعر کسی خاص انفرادی یا اجتماعی رویے پہ بات کر رہا ہے یا کسی واقعے کی بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ کوئی مورخ نہیں ہے، وہ کوئی رپورٹر نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی المیے کی واقعہ نگاری نہیں کرتا بلکہ اس کی ایک جھلک دکھا کے آگے نکل جاتا ہے. اور پھر وہ جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے آج ہی کے دور کے ایک شاعر ہیں، شناور اسحاق نام ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں. ان کا ایک شعر ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے، ان کا بڑا ایک جانا پہچانا شعر ہے کہ اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے، اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے جو بتاتی تھی فسادات سے پہلے کیا تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ جو شعر یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، انہیں اندازہ تو ہو گیا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے ہے. لیکن چونکہ شاعر مورخ نہیں ہے، وہ کوئی رپورٹر نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہی شعر ہر اس علاقے، ہر اس معاشرے، ہر اس تہذیب پہ بھی پورا اترتا ہے جہاں بدامنی کے زمانے کو بہت مدت گزر گئی. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص المیے یا کسی خاص واقعے سے جڑا رہے، بلکہ اس کو آفاقی شکل دے. وہ کسی بھی ملک میں جہاں بدامنی کی صورتحال ایسی ہے کہ اس کو زمانے ہو گئے، تو اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے جو بتاتی تھی فسادات سے پہلے کیا تھا. تو اس کو ایک آفاقی شکل. اسی طرح ناصر کاظمی ہیں، آپ سب واقف ہیں ان سے. ان کے دو شعر ہیں کہ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے،
وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ تو یہ 1971 کے واقعے کے پیش نظر ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی المیے کو رقم کر رہا ہے۔ اسی طرح عباس تابش ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار غائب ہو گئی، اس پہ لکھے تھے ہمارے گمشدہ لوگوں کے نام۔ تو اب یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کس المیے کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو خاص نہیں کیا کسی واقعے کے ساتھ۔ اب کہیں بھی یہ صورتحال ہوگی تو یہ اس پہ پورا اترے گا۔ شاعری کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ شاعر اپنے کسی ذاتی تجربے کو یا ذاتی دکھ کو یا ذاتی خوشی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، تعصب دور ہوتا ہے، اختلافات دور ہوتے ہیں۔ اختلافات یا دور ہوتے ہیں یا اختلافات کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کہ بہت اہم کلچرل ایکٹیویٹی ہے، جہاں ہم نے بہت سارے پہلوؤں پہ آج بات کی کہ کس طرح ہم پروگرس کر سکتے ہیں، کس طرح ہم یہ تعصب کو ختم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کلچرل ایکٹیویٹی کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات تھی۔ تو میں اب جو ہے وہ آپ کو چند اشعار اپنے سناتا ہوں۔ وہ ہے کہ کسی کی بات بہت سننے والی ہوتی ہے، کسی کی بات بہت سننے والی ہوتی ہے، ہماری خاموشی ہوتی ہے دیکھنے والی۔ کوئی نگاہ نہیں میری راہ میں حائل، کوئی گناہ نہیں میری راہ میں حائل، کوئی نگاہ نہیں مجھ کو ٹوکنے والی۔ میں ایسی عمر سے دکھ جھیلنے لگا جواد، میں ایسی عمر سے دکھ جھیلنے لگا جواد، جو عام طور پہ ہوتی ہے کھیلنے والی۔ کچھ شعر ہیں کہ عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، دنیا کو حال ہی نہیں حلیہ بھی چاہیے۔ اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر، اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر، جتنا بھی چاہیے اسے جیسا بھی چاہیے۔ دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے مجھے، دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوکھا بھی چاہیے۔ ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، یعنی ہرا بھی چاہیے گہرا بھی چاہیے۔ رب سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم، رب سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم، اب کوئی سن کے بولنے والا بھی چاہیے۔ کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ ہنسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے، ہنسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے، جواد شیخ اب تو کلیجہ بھی چاہیے۔ آخر میں چند اشعار سنا کے تو آپ سے اجازت دوں گا۔ اچھا، وہ ہے کہ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر، اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا،
یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. کیا بات. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں, اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں, مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں. میں نے دنیا سے الگ رہ کے بھی دیکھا جب بعد, میں نے دنیا سے الگ رہ کے بھی دیکھا جب بعد, ایسی منہ زور اداسی کی دوا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا